ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں 20 رمضان مبارک کے حوالے سے بات کرنا بھی میں ویسے سعادت سمجھتا ہوں۔ 20 رمضان مبارک کو فتح مکہ، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مبین کہا، جب 313 جانساروں سے شروع ہونے والا قافلہ 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہا تھا۔ فتح مکہ جب دنیا پر مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے، فتح مکہ جب سرزمین عرب سے شرک کی حاکمیت کا خاتمہ ہو رہا تھا، فتح مکہ جب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے 360 بتوں کو اپنے ہاتھوں سے گرا رہے تھے، فتح مکہ جب کعبۃ اللہ کو بتوں اور ان کی تصویر کے ناپاک وجود سے پاک کیا جا رہا تھا، فتح مکہ جب مسلمانوں کی مقدس فوج کے عظیم کمانڈر اور عظیم سپہ سالار فتح مبین کے باوجود سرزمین مکہ شریف کے اندر اس طرح داخل ہو رہے تھے کہ پوری کائنات کے لیے عاجزی و انکساری کی سب سے بڑی مثال بن گئی۔ محبوب خدا صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فخر کے کوئی آثار دیکھنے کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے تھے کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے کمو پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے چند ایسے تھے جو اپنی نبوت ترک کر کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر زیادہ فخر محسوس کرتے تھے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آباء و اجداد کے علاقے شہر مکہ کے اندر اس طرح داخل ہو رہے تھے کہ تاریخ اسلام کے اندر اس طرح عاجزی و انکساری کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے سرداران مکہ کی کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سرداران مکہ کو چھوڑ کر اپنی اس چچا زاد بہن کے گھر تشریف لے جانے کو زیادہ پسند فرمایا کہ جن کو ان کے شوہر نے قبول اسلام کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، اور شوہر کے چھوڑ جانے کی وجہ سے وہ فاقہ کشی میں مبتلا تھی، اور نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر تشریف لے جا کر پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے ساتھ روٹی کھا کر ایک مرتبہ پھر مسلمہ کے لیے عاجزی و انکساری کی مثال قائم کر دی۔